میں جاتے ہیں وہاں پہ پریکٹیکل اپلائی کرنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے. پہلا ادب جو بیان کیا جاتا ہے مجلس کے حوالے سے، آداب مجلس کے اندر جو شامل ہے وہ ہے اپنی نیت کو خالص رکھیں. نیت سے کیا مراد ہے اور خالص سے کیا مراد ہے؟ مثلاً بھائی اگر کوئی مجلس میں جا رہا ہے تو اپنی نیت کو کیسے خالص کرے گا؟ ہم نے حدیث سنی ہوگی نا کہ اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیتوں پر ہے. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو اب اگر کوئی فرشی اعضاء پر آتا ہے، مجلس امام حسین میں آتا ہے، تو اپنی نیت کو خالص کرے، نیت کو پاک کرے. یعنی کیوں آ رہا ہوں میں عزاداری حسین ابن علی میں؟ مطلب آپ لوگ کیوں آتے ہیں؟ مائنڈ میں کیا ہوتا ہے کہ ہم کیوں جا رہے ہیں؟ مائنڈ میں یہی ہونا چاہیے نا کہ ہم حسین ابن علی کی عزاداری کرنے جا رہے ہیں، ہم امام حسین کے عزادار ہیں، ہم جناب سیدہ کو قرصہ دینے جا رہے ہیں. ایسا نہ ہو کہ ہمارے مائنڈ میں یہ چیز ہو کہ مثلاً اگر میں مجلس میں نہیں گیا، مثلاً فلاں دوست کی مجلس ہے تو وہ ناراض ہو جائے گا، یا وہ میری مجلس میں نہیں آئے گا، یا مثلاً دوسری چیزیں جو ہمارے مائنڈ میں اگر ہوں تو اس کو نکال کر صرف اور صرف عزاداری کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ میرا مقصد مجلس میں جانا یعنی عزاداری حسین ابن علی میں شرکت کرنا ہے، اس برکت کو حاصل کرنا ہے، اس فضیلت کو حاصل کرنا ہے جو فرشی اعضاء میں رکھی ہے، اور وہاں سے مقصد امام حسین کو سمجھ کر، پیغام امام حسین کو سمجھ کر اسے اپنی زندگی میں اپلائی کرنا ہے. ٹھیک ہے. سب سے پہلا ادب یہ ہو گیا کہ اپنی نیتوں کو خالص کریں. اس کی تو نہیں بات. دوسرا ادب جو علماء بیان فرماتے ہیں وہ کہ وضو کر کے مجلس میں جائیں. ٹھیک ہے. باوضو ہو کر مجلس میں شرکت کریں، کیونکہ مجلس جو ہے وہ عبادت کی جگہ ہے. جس طرح سے مختلف عبادتیں ہیں اس طرح سے مجلس فرشی اعضاء بھی ایک عبادت ہے. کوشش کریں کہ باوضو ہو کر مجلس میں شرکت کریں، کیونکہ آپ نے سن رکھا ہوگا نا کہ مجلس میں جو ہے وہ مجلس امام حسین میں جناب سیدہ تشریف لاتی ہیں. جناب سید سجاد تشریف لاتے ہیں. تو یہ ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کے برابر میں تشریف فرما ہو اور آپ غیر وضو کے ہوں. اگر مسجد کے علاوہ بھی کہیں مجلس ہو رہی ہے کوشش کریں باوضو جائیں، جتنا ممکن ہو سکے وضو میں رہنے کی کوشش کیجیے. اور تیسرا نقطہ جو علماء بیان فرماتے ہیں کہ صاف ستھرے ہو کر خوشبو لگا کر مجلس میں شرکت کریں. کیوں شرکت کریں صاف ستھرے ہو کر؟ تاکہ دوسرے جو مومنین ہیں شرکت کرنے والے جو مجلس میں آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں وہ پریشانی میں مبتلا نہ ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ مثلاً کسی عزادار مومن کے پاس سے پسینے کی بو آ رہی ہو، یا مثلاً وہ گندا ہو، صاف ستھرا نہ ہو تو دوسرا مومن اذیت میں مبتلا ہو. کوشش کریں صاف ستھرے ہو کر مجلس اعضاء میں شرکت کریں، خوشبو لگائیں، صاف ستھرے ہو کر جائیں. اس کے بعد جو ادب بیان کیا جاتا ہے وہ ہے کالا لباس. عزیزان محترم، فرشی اعضاء میں امام حسین کی عزاداری میں کالا لباس پہن کر آنا مستحب ہے. یعنی اگر کوئی شخص امام حسین کی عزاداری میں کالا لباس پہن کر آئے، بلیک ڈریس پہن کر آئے، تو اس کو بہت ثواب ہے، اس کو بہت اجر و ثواب ہے، مستحب بھی ہے. کیونکہ کالا رنگ جو کالا لباس ہے وہ سوگ و عزاداری، سوگواری سے مناسبت رکھتا ہے. یعنی انسان جب سوگوار ہوتا ہے، جب کسی غم میں ہوتا ہے تو وہ جو ہے وہ مختلف رنگوں کے کپڑے نہیں پہنتا. مثلا لال، نیلے، پیلے پہن سکتے ہیں، حرام نہیں ہے. ایسا نہیں کہ اگر کوئی بلیک کے علاوہ پہنا ہوا ہے تو نعوذ باللہ اس کو جو ہے وہ گناہ مل رہا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. لیکن تاکید کی گئی ہے کہ جو ہے وہ کالے لباس میں تشریف لائے، تاکہ آپ کا لباس جو ہے وہ ظاہر نہیں کر سکے کہ آپ عزادار ہیں. اور صرف یہ کالا لباس ہم نے پرسوں عرض کیا تھا کہ آپ جو عزادار ہیں یہ عزادار ہونا صرف کالے لباس سے ظاہر نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ مثلا عزاداری ہم سمجھیں کہ عزادار کو ہوتا ہے جو صرف کالا لباس پہن لیتا ہے، نہیں، بلکہ اس عزا کو اپنے دل میں بھی لانا ہوگا.
جب یہ عزا آپ کے دل میں آ جائے تو آپ کا دل بھی عزادار ہو جاتا ہے اور آپ کا ظاہر بھی عزادار ہو جاتا ہے. اس عزا کو، اس سوگواری کے ماحول کو اچھا نہ ظاہر کریں اپنے ظاہر میں، اپنے باطن میں. بالکل درود پڑھ محمد و آل محمد. کالا لباس آپ کو مثال بھی دی تھی کہ مثلاً طالب علم کی مثال دی تھی، زمانے کی مثال دی تھی. مثال کے طور پہ یہ ممبر ہے، یہ فرش عزا ہے، وہ علم ہے. اگر کوئی کہے کہ یہ صرف ممبر ہی امام بارگاہ ہے تو آپ کہیں گے نہیں، یہ سب چیزیں ملا کر امام بارگاہ بنتی ہے. اسی طرح سے یہ عزاداری کا ایک عزادار کا تقاضا ہے. آپ کی ایک ریکوائرمنٹ ہے بلیک ڈریس. ایک آیت اللہ خوئی کا واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے. آیت اللہ خوئی جو ہے وہ ہمیشہ جب بھی ایام محرم آتے تھے، اچھا بلیک ڈریس ایک بات ذہن میں رکھیے گا، ویسے محرم الحرام یا سوگواری کا ایام کے علاوہ، یعنی کسی امام کی شہادت ہو اس کے علاوہ بلیک ڈریس پہننا نہیں چاہیے. ویسے مومن کو ہمیشہ خوش و خرم رہنا چاہیے. صحیح سفید لباس یا دوسرے رنگوں کے لباس پہننے چاہیے. بلیک ڈریس میں نماز بھی کیا ہے، مکروہ ہے پڑھنا ایام عزا کے علاوہ. آیت اللہ کوئی ایام عزا میں یعنی محرم و سفر میں ہمیشہ بلیک کپڑے پہنتے تھے. ہمیشہ جب بھی ان کو دیکھا جائے وہی بلیک کپڑے پہنتے ہیں. اچھا آج کل تو رائج ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہر کوئی پہنتا ہے، نہیں. اس دور میں ایام عزا میں سفید لباس پہنا جاتا تھا. خاص طور پہ ایران میں جہاں پہ آیت اللہ کوئی رہتے تھے سفید لباس پہنا جاتا تھا، وائٹ کپڑے سب پہنتے تھے جو مجالس میں شرکت کرتے تھے. آیت اللہ کوئی بہت چند ایک دو لوگ ایسے ہوتے تھے جو بلیک ڈریس پہنتے تھے. تو آیت اللہ کوئی ہمیشہ پورا لباس ان کا کالا ہوتا تھا، حتیٰ کہ ان کے منہ سے ان کا رومال، ان کی ابا، ان کا امامہ، ہر چیز سیاہ وہ پہنتے تھے. تو ایک شخص نے ان سے سوال کیا، آیت اللہ کوئی وہ کہیں جا رہے تھے مجلس سے، تو ان سے پوچھا کہ آقا آپ ہمیشہ کالا لباس کیوں پہنتے ہیں، آپ ہمیشہ یہ بلیک ڈریس کیوں پہنتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو کوئی ہے یہ اسی کالے لباس کی وجہ سے ہے. یعنی یہ جو کوئی کا پورا وجود ہے، نہ کیا اللہ کوئی کا علم، وہ اپنے علم کی بات نہیں کر رہے، وہ کہہ رہے میرا پورا وجود اس صرف کالے لباس کی وجہ سے ہے. معذرہ پوچھا گیا ان سے فارغ وقت میں کہ بھائی معذرہ کیا ہے کہ آپ نے یہ کہا، توجہ سے سنیں گے سب. تو عبداللہ کوئی بیان کرتے ہیں کہ جب میرے والد جو ہے وہ اتنے مشہور نہیں تھے، وہ بھی جس طرح سے آیت اللہ کوئی مشہور ہے اتنے زیادہ مشہور نہیں تھے. آیت اللہ کوئی کے والد جو ہے وہ مرثیہ خوانی اور مجلس وغیرہ سے خطاب کیا کرتے تھے، مرثیہ خوانی کرتے تھے، روزہ خوانی. تو وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد جو ہے وہ مرثیہ خوانی کرنے گئے، مجلس سے خطاب کرنے گئے، تو وہاں پر لوگوں کو انہوں نے پیغام دیا. اس کے بعد جب وہاں سے مجلس سے فری ہوئے، وہ فارغ ہوئے، تو ایک شخص نے کہا کہ آپ کی کوئی اولاد نہیں ہے. تو ان کے والد کی اولاد نہیں ہو پاتی تھی، مختلف کوئی مسئلہ ہوگا. تو ایک شخص نے کہا کہ آپ ہمیں تاکید کرتے ہیں کہ مجلس میں شرکت کریں، مجلس میں امام حسین سے مانگیں، آپ جو مانگیں گے اور آپ کو دیں گے. ایک شخص نے کہا کہ آپ امام حسین سے کیوں اولاد نہیں مانگتے، آپ کی اولاد نہیں ہے. تو ان کو بڑا اس پہ غور کرنے کا موقع ملا. جب وہ آتے ہیں گھر پہ پھر سوچنے لگ جاتے ہیں کہ اب میں مولا سے منت نظر کرتا ہوں کہ مولا میری اولاد ہو جائے، کیونکہ کئی عرصہ گزر جاتا ہے کہ شادی میں ان کی اولاد نہیں ہوتی. تو پھر کیونکہ وہ غریب ہوتے ہیں، چونکہ نظر کے لیے ان کے پاس کچھ ہوتا نہیں ہے. نظر کا یہ رواج ہوتا ہے ایران میں مثلاً کہ جانور کو ذبح کر دیا یا لنگر کروا دیا دینے کے آدمی لوگوں کو، تو ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ نظر و نیاز کا اس طرح سے اہتمام کر سکیں. لیکن وہ اپنی زوجہ کو کہتے ہیں کہ مجھے نظر کرنی ہے امام حسین کے لیے، امام حسین کی خدمت میں مجھے نظر پیش کرنی ہے تاکہ ہماری اولاد ہو جائے. ان کی زوجہ کہتی ہے کہ سوچتے ہیں کہ غربت کا عالم ہے، کچھ ہے نہیں کہ پیش کر سکیں. تو انہوں نے کہتے ہیں کہ ضروری نہیں ہم کچھ خدا کی راہ میں اس طرح سے امام حسین کی راہ میں جو ہے وہ کچھ مالی تعاون نہیں کریں، مالی نذرانہ نہیں پیش کریں. ہم نظر یہ کرتے ہیں کہ جب بھی ایام محرم آئے گا، جب بھی ایام محرم آئے گا ہم کالا لباس پہنیں گے، ہم دونوں مکمل کالا لباس پہنیں گے. یہ ہم تحفہ امام
امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں دے سکتے ہیں. تو وہ نظر کرتے ہیں کہ ہم کالا لباس پہنیں گے اور لباس کو تبدیل کرتے ہیں، ایام محرم آ جاتے ہیں. تو آیت اللہ کوئی کہتے ہیں کہ میرے والد کا ایک شاگرد تھا، اسٹوڈنٹ تھا. چند دن بعد وہ دوڑتا ہوا میرے والد کے پاس آتا ہے، کہتے ہیں کہ آغا صاحب، استاد محترم، مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی زوجہ حاملہ ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں. آپ کے استاد سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کی زوجہ حاملہ ہے؟ تو عبد اللہ کوئی کہتے ہیں کہ میرے والد کہتے ہیں ہاں وہ حاملہ ہے. تو ان کا شاگرد کہتا ہے کہ مجھے خواب نظر آیا جس میں میرے خواب میں رسول خدا تشریف لائے. میرے خواب میں رسول خدا تشریف لائے اور انہوں نے مجھے کہا کہ میرے والد کو جا کر عبد اللہ کوئی کے والد کہتے ہیں ان کے پاس جا کر انہیں بشارت دے دو کہ تمہاری اولاد صحیح و سالم پیدا ہوگی اور اسے ہم فقیہ بنائیں گے، اسے ہم بہت بڑا فقیہ بنائیں گے، کیونکہ تم نے میرے نواسے میرے حسین کے لیے کالا لباس پہننے کی نظر کی ہے. اس قدر فضیلت جو ہے وہ یہ ہے کیونکہ ہم اہتمام کر رہے ہیں امام حسین کی عزاداری کے لیے. تو یہ چھوٹی بات نہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں جس قدر چھوٹی ہو اگر اس میں خلوص ہو، اگر ہم خلوص نیت، جیسے پہلا ادب ہم نے بیان کیا کہ خلوص نیت عزاداری امام حسین علیہ السلام میں مجلس عزا میں شرکت کرنے کی یہ پہلی جو چیز ہے وہ خلوص نیت. آپ کی نیت پاک ہو، نیت خالص ہو. تو اگر نیت خالص ہو تو چھوٹی چھوٹی چیزیں بہت بڑا مقام رکھتی ہیں. ہم اگنور کر دیتے ہیں، ہم بولتے ہیں یار اس سے کیا ہوگا، مطلب چھوٹی سی ایک چیز ہے، مثلا میں خوشبو لگا کے کیوں جاؤں، مثلا میں گنگا کر کے کیوں جاؤں، مثلا میں انگوٹھی پہن کے کیوں جاؤں. مثال کے طور پہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ ہم اس کا خیال رکھیں، بہت بڑا مقام ہے اس کا. قرآن مجید کی آیت ہے نا کہ ہم جو ہے وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز ہے اس کا بھی اجر و ثواب دیں گے. اس طرح سے جو ہے وہ ہمیں خیال کرنا چاہیے. تو ایک ادب آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ کالا لباس. اور اگلا جو ادب ہے مجلس کا وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک تسبیح ہمیشہ ساتھ رکھیں. ایک تسبیح ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں. فارغ وقت میں جب ہوں آپ مرثیہ مسائل اسٹارٹ نہ ہوئے ہو تو اس فارغ وقت میں آپ استفادہ حاصل کریں، کیونکہ ایام محرم میں آپ استفادہ حاصل کریں. مستقل آپ جو ہے وہ تسبیح فاتحۃ الزہرا یا درود کی تسبیح پڑھتے رہیں. علماء ایک ادب مجلس کا یہ بھی بیان فرماتے ہیں تاکہ شور شرابہ نہ ہو، ایک دوسرے سے گفتگو میں ایک دوسرے کی برائیاں کرنے سے بہتر ہے آپ تسبیح اپنے ساتھ رکھیں اور وہ تسبیح پڑھتے رہیں. اچھا، اگلا ادب علماء بیان فرماتے ہیں کہ علم کے شوقین جو ہے وہ اپنے ساتھ کاغذ اور قلم ساتھ رکھیں مجلس عزا میں. کہ مجلس عزا کے اصول بیان کیے جا رہے ہیں، آداب بیان کیے جا رہے ہیں. اگر آپ مثلا مسئلے سے سارے ہی طالب علم ہے، نوجوان ہے، آپ کی عمر ابھی تحصیل علم کی ہے، تحصیل علم کی ویسے تو کوئی عمر نہیں ہوتی ہے، لیکن خصوصی طور پہ اس ایج میں آپ لوگ میں اہتمام کیا جاتا ہے علم حاصل کرنے کا. تو جو آپ کی عمر ہے ماشاءاللہ سے سب نوجوان ہے، طالب علم ہے، کوشش کریں مجلس عزا میں جب بھی جائیں، خصوصاً جب کسی عالم دین کی مجلس میں شرکت کریں تو اپنے ساتھ ایک کاغذ اور قلم ساتھ رکھیں، ڈائری ساتھ رکھیں جس میں آپ اگر کوئی وہ پوائنٹس بتا رہے ہیں، کچھ بات وہ بیان فرما رہے ہیں، کوئی حدیث کوئی روایت بیان فرما رہے ہیں جو آپ کی زندگی میں کام آ سکتی ہے. ویسے تو ہر چیز کام کی ہے، لیکن مثلا جو آپ سمجھتے ہیں یہ چیز ضروری ہے وہ اپنے پاس خصوصی طور پہ اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیں، اس کو اپنے پاس لکھ لیں. ایک ادب یہ ہو گیا، کیونکہ امیر المومنین کی حدیث ہے کہ علم وحشی جانور ہے. وحشی جانور کیوں کہا امیر المومنین نے علم کو؟ وحشی جانور کیا کرتا ہے؟ مثال کے طور پہ آپ کسی شیر کو جا کے جنگل میں پکڑیں تو وہ کیا کرے گا؟ بھاگ جائے گا، صحیح ہے؟ یا کوئی اور درندہ ہے یا تو آپ کو مار دے گا یا تو بھاگ جائے گا. امیر المومنین فرماتے ہیں علم وحشی جانور کی طرح ہے، اسے لکھ کر قید کر لو. سمجھ پائی بات؟ علم وحشی جانور کی طرح ہے، اسے لکھ کر قید کر لو. اگر تم اسے لکھ لو گے تو تمہارے حافظے میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے گا. تو ایک ادب جو ہے وہ یہ ہو گیا کہ آپ ہمیشہ اپنے ساتھ کاغذ اور
قلم رکھیں. اس کے بعد دوسروں کو بھی مجلس سے عزا میں شرکت کی تشریح دلائیں. علماء بیان فرماتے ہیں کہ مثلاً آپ مومنین ہیں، آپ مجلس سے عزا میں آئے ہیں اور آپ آتے بھی ہیں، مختلف اور بھی دن بھر کی مجالس رہتی ہوں گی، اس میں بھی آپ جاتے ہوں گے. کوشش کریں کیونکہ عزاداری پیغام حسین بن علی کو زیادہ سے زیادہ عام کرنا ہے، پھیلانا ہے اس کا ہدف کہ پیغام حسین بن علی زیادہ سے زیادہ پھیلے. کوشش کریں کہ اپنے ساتھ مثلا آپ کے دوست احباب ہیں، آپ کے اسکول فرینڈس ہیں، یا آپ کے ایریا میں جو ساتھ رہتے ہیں جو مجلس میں شرکت نہیں کر پاتے ہیں، نہیں کر رہے ہیں، کوشش کریں ان کو شوق دلائیں کہ مجلس میں چلتے ہیں، مجلس کی طرف رغبت دلائیں اور کوشش کریں انہیں ساتھ لے کے چلیں. نہ صرف شیعہ مومنین کو، اس کے علاوہ اہل سنت جو آپ کے دوستان ہیں، آپ کے جو اہل سنت دوستان ہیں، کوشش کریں ان کو بھی مجلس عزا میں لے کے آئیں. کیونکہ حسینیت صرف ہماری میراث نہیں ہے، صرف شیعوں کی میراث نہیں ہے، بلکہ حسینیت پورے اسلام کے لیے ہے، حسینی نظام پوری کائنات پر نافذ ہونے کے لیے ہے. اس لیے کوشش کریں کہ اہل سنت جو آپ کے دوستان ہیں ان کو بھی، جو دوسرے مکاتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں، جو آپ کے دوست احباب ہیں، ان کو بھی کوشش کریں زبردستی نہیں، ان کو رغبت دلا کر، ان کو شوق دلا کر مجلس عزا میں لے کر آئیں. کیوں؟ تاکہ پیغام حسین بن علی ان تک بھی پہنچے. اور اسی طرح سے ہم اہل سنت جو دوستان ان کے بارے میں ہم یہ وہم اپنا یہ خیال کرتے ہیں کہ مثلاً وہ ائمہ اہل بیت سے، امام حسین سے بغض رکھتے ہیں، نعوذ باللہ. ایسا نہیں، بالکل بھی کوئی بھی اہل سنت امام حسین سے بغض نہیں رکھتا، نہ رکھ سکتا ہے. نہ امام علی سے بغض رکھتا ہے، نہ امام حسن سے، نہ امام حسین سے. تمام اہل سنت برادران عاشق امام حسین علیہ السلام ہیں، امام حسین سے محبت رکھتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں. جو بغض رکھتا ہے امام حسین علیہ السلام سے، وہ اہل سنت نہیں ہے، وہ ناصبی ہے. ناصبی گروہ کو آپ اہل سنت نہ سمجھیں. بات مشکل تو نہیں ہوئی. جو ناصبی گروہ ہے وہ نجس ہے، وہ کافر ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. جو نعوذ باللہ توہین کرتا ہے ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی، رسول خدا کی، اہل بیت کی توہین کرتا ہے یا بغض رکھتا ہے اپنے دل میں، ہم اسے مسلمان نہیں سمجھتے. نعوذ باللہ آپ کہیں یہ گمان نہ کریں کہ اہل سنت بغض رکھتے ہیں اہل بیت سے. نہیں، اہل سنت تمام عقیدت مند ہیں، عقیدت رکھتے ہیں. بس ان کا مثلا کچھ امامت کے حوالے سے نظریات میں اختلافات پایا جاتا ہے، لیکن بغض نہیں رکھتے. تو آپ کوشش کریں کہ اپنے ساتھ دوسروں کو بھی مجلس عزا میں لے کر آئیں، شرکت کروائیں. یہ تقریباً 4 آداب آپ کے خدمت میں پیش کیے. چند اور آداب پیش کرتے ہیں پھر انشاءاللہ. بانیان مجلس اور سامعین یعنی عزادار وقت کی پابندی کا خیال کریں. یہ سب سے مین پوائنٹ ہے. مثلا مجلس کا وقت ہے 8 بجے کا اور آپ جائیں کتنے بجے؟ 10 بجے پہنچے وہاں پہ. جب کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ اندر نیاز. صحیح ہے؟ نہیں، آپ اگر خود سے نیت سے عزاداری میں شرکت کرنے جا رہے ہیں تو آپ جو وقت دیا گیا ہے مجلس کا اس پر پہنچ جائیں. اور اسی لیے جو بانی مجلس ہے اس کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو مقررہ وقت ہے اس پر مجلس کو شروع کیا جائے. مثلا آپ نے اپنے گھر میں مجلس رکھی 7 بجے کی، مغرب کے بعد کی، مثلا 8 بجے کا آپ نے وقت رکھا، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ 8 بجے مجلس کو شروع کر دیں، چاہے کوئی آئے یا نہ آئے. کیوں؟ کیونکہ آپ خود اگر وقت کی پابند ہوں گے تو پھر اگلے سال جب وہ آئے گا کہے گا نہیں بھائی ان کے یہاں جو ہے وہ فلاں حمزہ صاحب کے یہاں جو ہے وہ ٹائم کے بڑے پابند ہیں، ٹائم کا بڑا خیال رکھتے ہیں. آپ کے بھی ہوگا کوئی نہ کوئی خاندان میں، رشتے داروں میں، دوست احباب میں جو وقت کا بڑا پابند ہوگا. آپ ان کے بھی جو ہے وہ پابندی وقت کے ساتھ شرکت کرتے ہوں گے. کوئی نہ کوئی ہوتا ہے، ایک آدھ تو ہوتا ہے. تو کوشش کریں کہ بانیان مجلس یعنی جو مجلس منعقد کروا رہے ہیں وہ وقت پہ شروع کریں، اور جو سامعین ہیں، جو عزادار ہیں، وہ بھی وقت پر تشریف لائیں. کیونکہ اگر بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ مثلا مجلس کا ٹائم 8 بجے ہے، اب آپ تو پہنچ جاتے ہیں وہاں پہ مجلس میں لیکن کوئی ہے ہی نہیں وہاں پہ.
اس لیے جو ہے وہ بانی مجلس کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ مقررہ وقت پر شروع کر دے. جو آیت اللہ علی رضا پناہیان بہت بڑے عالمین ہیں، فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان، غور سے سنیے گا، جب کوئی انسان پرواز شروع کرتا ہے لقاء اللہ کی جانب، جب اپنا سفر شروع کرتا ہے مقصد خلقت کی جانب، تو سب سے پہلی چیز جو ہے جس کا اسے خیال رکھنا پڑتا ہے، جس کا وہ پابند ہو جاتا ہے، وہ وقت کی پابندی ہے. اگر آپ اپنا سفر خدا کی جانب رکھنا چاہتے ہیں، مقصد خلقت کی جانب رکھنا چاہتے ہیں کہ میں آج سے اپنا سفر آغاز کر رہا ہوں کہ خدا نے مجھے جس لیے پیدا کیا تھا اسی پر چلوں گا، وہی میرا راستہ ہے، تو سب سے پہلی چیز جس کا آپ کو خیال رکھنا پڑے گا وہ وقت کی پابندی ہے. وقت کی پابندی کے بغیر کوئی کسی منزل تک نہیں پہنچ سکتا. آپ نے دیکھا ہوگا جو وقت کی پابندی نہیں کرتے وہ کہیں کے نہیں رہتے. مثلا آپ اسکول جائیں، کہیں جائیں، کوئی بندہ بچہ آپ کا، کوئی دوست آپ کا جو ہے وہ لیٹ آتا ہے ہمیشہ، وہ پھر پڑھائی میں بھی نالائق ہوتا ہے، ہمیشہ لیٹ سے آتا ہے. اور جو بچہ پوزیشن حاصل کرتا ہے وہ ہمیشہ آن ٹائم اسکول پہنچتا ہے، وقت پر اسکول پہنچتا ہے. تو یہ ایک اور مجلس کا ادب ہو گیا کہ وقت پر شرکت کریں. کوئی سوال ہے؟ پوچھے. گروپ میں محمد والے اگلا ادب جو علماء بیان فرماتے ہیں کہ ہر اس کام سے فارغ ہو جو خوشبو، خشوع اور توجہ میں کمی کا سبب بنتا ہے. یعنی انسان خلوص سے دل کے ساتھ آنا چاہتا ہے. مثلا آپ نے اپنی نیت تو خالص کر لی، نیت تو آپ نے اپنی پاک کر لی، لیکن مثلا کوئی کام اٹکا ہوا ہے آپ کا بہت ضروری ہے جو آپ کو بے چین رکھے گا اندر سے، کہ مثلا آپ نے کسی کو کوئی سامان دینا ہے، کسی کے کوئی چیز آپ کے پاس رکھی ہوئی وہ دینی ہے، یا مثلا کوئی ضروری کام ہے، کوشش کریں اسے نمٹا دیں مجلس سے پہلے ہی. یا مثلا آپ کو رفع حاجت کے لیے جانا ہے، واش روم وغیرہ جانا ہے، تو تمام چیزوں سے فارغ ہو کر آپ فرش اعضاء پر آئیں، شرکت کریں، تاکہ خشوع و خضوع اور توجہ سے جو عالمین ہیں، جو صاحب منبر ہیں، ان کی گفتگو آپ سن سکیں. تو ان تمام ایسے کاموں سے پرہیز کریں یا ان سے فارغ ہو جائیں پہلے ہی جو آپ کی توجہ میں کمی کا مرکز بنتے ہیں، جو آپ کی توجہ میں کمی کا مرکز بنتے ہیں. ایک یہ اور ادب ہو گیا. اگلا ادب جو لوگ بیان فرماتے ہیں کہ چھوٹے بچوں کو ضرور ساتھ لے کر آئیں. مسئلے سے سبھی جو ہے وہ نوجوان یہاں پہ تشریف فرمائے. اب یہ بڑوں کی ایک طرح سے بات ہو گئی کہ مثلا جو ان کے بچے ہیں توجہ سے سنیں گے سب. بچوں کو بھی مثلا آپ کے چھوٹے بھائی بہن ہوں گے، ان کو بھی اپنے ساتھ مجلس اعضاء میں لے کر آئیں. ہم سوچتے ہیں کہ مثلا چھوٹا بچہ ہے مجلس میں روئے گا، نہیں، آپ کوئی نہ کوئی ایسی ٹیکنیک کریں کہ وہ مجلس اعضاء میں مثلا پریشان نہ کریں دوسروں کو، کچھ نہ کچھ ایسا کریں، لیکن اسے فرش اعضاء پر ضرور لے کر آئیں تاکہ وہ بھی فرش اعضاء کی برکتوں سے مستفید ہو سکے. فرش اعضاء کی جو برکات ہے، فرش اعضاء کا جو ثواب ہے، فرش اعضاء کا جو ہدف ہے، وہ بچہ بھی بچپنے سے اس سے فائدہ حاصل کر سکے، اس سے مستفید ہو سکے. کوشش کریں جو چھوٹے بھائی بہن ہیں، چھوٹے بچے ہیں، ان کو بھی ساتھ مجلس اعضاء میں لے کر آئیں. مثال کے طور پہ کوئی بچہ ہے، آپ کو پتہ ہے وہ بہت ہی شرارتی سا ہے، بے چین جس طرح سے بچے ہوتے ہیں، ایک جگہ نہیں بیٹھ سکتے، تو ایک ٹیکنیک مثلا آپ کو بتا رہا ہوں. مختلف آپ ٹیکنیکس کر سکتے ہیں، انجام دے سکتے ہیں، اپنے والدین سے ڈسکس کر سکتے ہیں کہ مثلا کوئی ایسا بچہ ہے جو بہت ہی زیادہ سب کہتے ہیں نا پھرتیلا سا ہے، ایک جگہ نہیں بیٹھ سکتا، بے چین رہتا ہے ہر وقت. اس کے لیے کیا کیا جائے کہ مثلا کسی پارک میں یا کسی پلے گراؤنڈ میں، یا مثلا کوئی ورزش کا کام یا کوئی بھاری کام سامان لے جانے کا، لے آنے کا، اس طرح سے اس سے جو ہے وہ بہت ہی زیادہ مشقت والے کام آپ پہلے لے لیں تاکہ وہ تھک جائے بہت زیادہ. جب تھک جائے تو پھر مجلس کے ٹائم پہ اس کو مجلس اعضاء میں لے آئیں. یہ
ٹیکنیک ہے، اس طرح سے مختلف آپ جو جس طرح سے مناسب سمجھے کر کے، یعنی بچوں کو ادب کیا ہے مجلس کا، اصول کیا ہے مجلس کا کہ آپ بچوں کو گھر میں چھوڑ کے نہ آئیں، بچوں کو ساتھ مجلس سے اعضاء میں لے کر آئیں، اوقات نماز کی رعایت کریں، یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ مجلس کا ٹائم وہ رکھیں، توجہ سے سنیں گے، میری طرف دیکھیں گے سب، مجلس کا ٹائم ایسا رکھیں کہ درمیان میں مثلاً نماز کا وقت آ جائے، مثال کے طور پہ 12:30 بجے نماز کا وقت ہے، تو آپ 12 بجے مجلس کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ 12:30 بجے سے پہلے ختم نہیں ہو سکتی، تو آپ کوشش کریں کہ اس وقت مجلس سے اعضاء کو رکھا جائے، اس کا ٹائم پیریڈ اس طرح سے سیٹ کیا جائے کہ نماز درمیان میں نہ آئے، اگر نماز آ بھی جاتی ہے تو اگر مثلاً صاحب ممبر خطابت نہیں کر رہا، لوگ آئے ہوئے ہیں، تو فضیلت کیا ہے کہ اگر نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو آپ جماعت کروا کے نماز ادا کریں، پہلے نماز ادا کریں۔ عبداللہ محسن قرآتی فرماتے ہیں کہ جو بہترین ٹائم پیریڈ میں نے دیکھا ہے، ٹائم شیڈیول میں نے مجلس کا دیکھا ہے، وہ رہبر موسم کی مجلس کا ہے۔ رہبر موسم کی مجلس میں کیا ہوتا ہے کہ نماز کے ٹائم پہ ہی لوگ آتے ہیں، نماز کے ٹائم پہ لوگ آتے ہیں، جماعت ہوتی ہے 15 منٹ پہلے، جماعت ہو گئی، نماز ہو گئی، پھر اس کے بعد 15 منٹ مرثیہ خوانی اور سلام سوز و سلام جو پڑھے جاتے ہیں اس کی ٹائم 15 منٹ، اس کے بعد پھر صاحب منبر کا ٹائم 30 منٹ صاحب منبر جو ہے وہ خطاب کریں، پھر اس کے بعد 15 منٹ ماتمداری نوخوانی وغیرہ کے ہیں، پھر اس کے بعد 15 منٹ جو رہبر موسم کی عزاداری ہوتی ہے اس میں پھر 15 منٹ آخر میں تبرک اور کام وغیرہ کھانا پینے کا اگر سلسلہ ہے نیاز تبرک کا تو اس میں 15 منٹ، ٹوٹل کتنے منٹ ہو گئے؟ ٹوٹل 90 منٹس ہو گئے۔ تو 90 منٹس میں اتنے سارے کام نمٹ گئے، اس میں نماز بھی اول وقت ادا ہو گئی، مرثیہ خوانی بھی ہو گئی، مجلس بھی ہو گئی، ماتمداری بھی ہو گئی اور تبرک نیاز وغیرہ کا سلسلہ بھی ہو گیا۔ محسن قرآتی فرماتے ہیں کہ ان کا سلسلہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ تو نماز کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، مثلاً اب جو ہے سلسلہ یہ ہو گیا مثلاً کہ صاحب منبر خطاب کر رہے اور پھر اذان ہو گئی، تو پھر کیا کیا جائے؟ مثلاً ہمارے بہت سے دوستان آپس میں جھگڑا کرنے لگتے ہیں کہ بھائی نماز افضل ہے یا عزاداری افضل ہے، یہ جھگڑنے کی ضرورت نہیں، یہ دونوں جو ہے وہ عبادتیں ہیں، ایک واجب عبادت ہے، ایک مستحب تاکیدی عبادت ہے، دونوں بہت بڑی عبادت ہیں، دونوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے، آپس میں تو متضاد چیزیں نہیں کہ آپ جنگ کروا رہے ہیں آپس میں ایک دوسرے کی، نماز کی جو ہے وہ عزاداری کے ساتھ جنگ کروا رہے ہیں، نہیں، ایسی ضرورت نہیں ہے۔ کوشش کریں مثلاً جیسے نماز مجلس چل رہی ہے، مجلس ٹائم چل رہے ہیں، مجلس تمام ہونے دیں، پھر اس کے بعد کیونکہ وقت قضا کا وقت تو نہیں ہوا نا، مجلس تمام ہو گئی، اس کے بعد آپ جو ہے وہ نماز پڑھیں، لیکن فضیلت کیا ہے کہ آپ اول وقت نماز پڑھیں، مجلس کا ٹائم اس طرح سے رکھیں کہ نماز بیچ میں نہ آئے، نماز کے وقت بیچ میں نہ آئے۔ درود پر محمد وآل محمد پر تو تقریباً 7-8 آداب آپ کے سامنے بیان کیے، اس کے بعد بیان فرماتے ہیں کہ جب تک لوگ جمع ہوں بہترین قاری سے تلاوت کروائیں۔ اس میں ہمارے ماشاءاللہ سے یہ سلسلہ موجود ہے کہ حدیث قصہ کی تلاوت کی جاتی ہے یا قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، بہترین سلسلہ ہے ہمارے یہاں موجود۔ مثلاً آپ نے مجلس کا وقت جو رکھا ہے، لوگوں کے جمع ہونے تک کیا کیا جائے؟ بہترین مصروفیت کیا ہے کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت کروائیں یا حدیث قصہ کی تلاوت کروائیں، دعائے قبیل کی مختلف دعائیں ہیں، دعائے نخبہ کی کوئی بھی جو ذکر کی گئی ہے مستند دعائیں ہیں، قرآن مجید کی آیات ہیں، ان کی تلاوت کروائیں۔ تلاوت کس سے کروائیں؟ تلاوت کوشش کریں جو بہترین قرات کر سکتا ہو، جو اچھا قاری ہو، تاکہ لوگوں کے دل جو ہے وہ شوق سے اس طرف راغب ہوں، لوگ آئیں چلے آئیں۔ ایسا نہ ہو کسی ایسے قاری کو بٹھا دیں جس کی آواز سے لوگ چلے جائیں آنے کی بجائے۔ کسی ایک ادب مجلس کا یہ بھی ہے کہ جب تک لوگ جمع نہ ہو اس سے پہلے آپ کسی اچھے قاری سے جو موجود ہے، ممکنہ جو مل سکتا ہے، اس سے آپ قرآن مجید یا مستند جو دعائیں موجود ہیں ابھی سے قصہ ہو گئی اس کی تلاوت کرنا ہے۔ اگلا ادب جو علماء بیان فرماتے ہیں کہ بزرگوں صاحبان علم و فضل کو مقدم کریں۔
مطلب ہوا؟ یعنی مجلس اعظم میں آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی عالم دین آ گیا یا ہمارے ایک اچھی رسم ہے، اگر کوئی لباس ہے روحانی میں اگر کوئی مجلس میں شرکت کرتا ہے تو لوگ اسے مقدم کرتے ہیں، آگے آگے بھیجتے ہیں کہ آپ قبلہ آگے آ جائیے. تو یہ مجلس کا ایک ادب بھی ہے کہ جو صاحبان علم ہے، جو بزرگان ہیں، بزرگان دین، انہیں آپ مجلس میں مقدم کریں. مثلا ہمارے یہاں ایک غلط چیز یہ آ گئی کہ مثلا کوئی بڑا بزنس مین آ گیا، اس کا دین سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے، یا کوئی سیاستدان آ گیا تو اسے ہم آگے بٹھا دیتے ہیں، اسے ہم آگے کر دیتے ہیں. نہیں، مجلس کا ادب کیا ہے کہ صاحبان علم، صاحبان تقوی، ان کو آپ آگے کریں. اب بیچارہ جو غریب ہے لیکن صاحب تقوی ہے، علم والا ہے، اسے ہم پیچھے بٹھا دیتے ہیں. اور اگر کوئی منسٹر آ گیا، فاسق و فاجر منسٹر آ گیا، یا مثلا کوئی بڑا بزنس مین آ گیا جو مال و دولت میں زیادہ ہے، اسے ممبر کے قریب بٹھا دیا جاتا ہے. مجلس کا ادب کیا ہے؟ آپ کی خدمت میں پیش کیا، بزرگان اور صاحبان علم کو مقدم کیا جائے. اس کے علاوہ ضرورت نہیں ہے کہ آپ اپنی نشستوں سے کھڑے ہوئے. جہاں آپ بیٹھے ہیں وہ بہت ہی بابرکت اور بہت ہی عظیم نشست ہے، یہ نارمل کارپیٹ نہیں ہے. یہاں پہ اگر مجلس نہیں ہو رہی ہوگی تو ایک نارمل قالین ہے، نارمل کارپیٹ ہے، لیکن اب یہ فرش اعضا ہے، بہت ہی عظیم چیز ہو گئی. یہ کارپیٹ نہیں رہا، اس کی فضیلت بہت بڑھ گئی ہے. آپ کی خدمت میں میں نے کل اور پرسوں کچھ روایتیں بھی پیش کی تھیں، کچھ حکایتیں بھی پیش کی تھیں کہ عزاداری کی کیا فضیلت ہے، فرش اعضا کی کیا فضیلت ہے. اس لیے ایک ادب یہ ہو گیا کہ آپ مقدم کسے کریں؟ صاحبان علم اور بزرگان دین. درود پر محمد و آل محمد پر. اگلا ادب ہے 13واں کہ عورت اور مرد حجاب کی رعایت کرتے ہوئے مجلس میں آئے. یعنی اگر خواتین کا مثلا مجالس اعضا میں اہتمام کیا جاتا ہے تو پردے کا ساتھ میں اہتمام کیا جائے، اور کوشش کریں ہمارا لباس بھی مکمل لباس ہو، کیونکہ ہم فرش اعضا پر جا رہے ہیں. ایسا نہ ہو کہ مثلا شارٹس میں یا بنیان میں ہم مجلس میں چلے جائیں. ہمارا لباس پورا ہونا چاہیے. اور حجاب صرف خواتین کے لیے نہیں ہے، حجاب مردوں کے لیے بھی ہے. خواتین کا حجاب جو ہے وہ مثلا اور بھی چیزوں کا ہے. مردوں کا حجاب کیا ہے کہ آپ پراپر فل سلیوز کپڑے پہنے، صحیح ہے، جو ہے بالکل اس میں آپ پراپر ڈریس ہو کے مجلس اعضا میں شرکت کریں اور حجاب کا خیال رکھا جائے. مثلا خواتین کے لیے الگ سے پردے کا اہتمام کیا جائے، جس طرح سے ماشاءاللہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتا ہے، ماشاءاللہ سے یہ اس کی کوئی کمی نہیں ہے. لیکن جلوس اعضا میں اگر آپ شرکت کرتے ہیں وہاں پر بھی اس چیز کا خیال کریں. اور بانیان جلوس کو بھی چاہیے کہ خواتین کے لیے الگ سے اہتمام کیا جائے. ہمارے یہاں یہ ایک غلط چیز غائب ہو گئی کہ مخلوط ہو جاتا ہے نظام، خواتین مرد وغیرہ جلوس اعضا میں مخلوط ہو جاتے ہیں. اور جلوس جو ہے بہت ہی بابرکت ثواب کی جگہ ہے، اور وہاں پر نعوذ باللہ اگر کوئی شخص کسی نامحرم پر نظر پڑ جائے تو گناہ میں مبتلا ہو جائے. اس سے بہتر کیا ہے کہ الگ سے سسٹم بنا دیا جائے، پردے کا اہتمام کر دیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا. میرے درود پر محمد و آل محمد. اگلا ادب ہے وہ بانیان مجلس سے ریلیٹڈ ہے زیادہ تر، کہ مجلس کے مقام پر مثلا جہاں پہ مجلس ہو رہی ہے، جو مجلس کا گھر ہے، مثلا آپ بھی ماشاءاللہ سے بانیان مجلس ہوں گے، انشاءاللہ یہ بنے گی آگے جا کر مجلسوں کا اہتمام کریں گے. ایک ادب مجلس کا جو علماء بیان فرماتے ہیں کہ وہ جو مکان ہے جہاں پر مجلس ہو رہی ہے، چاہے مسجد ہو، امام بارگاہ ہو، گھر ہو، اس کی ڈیکوریشن بہت امپورٹنٹ ہے. ڈیکوریشن کیسی کہ آپ دیواروں پر ایسے فلیکسز وغیرہ لگوائیں، ایسی احادیث کہ جو جس سے جو ہے کوئی سبق حاصل کر سکیں، مومنین جو آئیں گے شرکت کریں گے، ایسی حکایتیں، ایسے جملے. اس طرح سے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں ایک حدیث ہے وہ جملے جو ہے وہ لکھا ہوا ہے. اس طرح سے خوبصورت انداز بنائے تاکہ ایک ماحول بن سکے عزاداری کا، ایک اہتمام کے ساتھ عزاداری ہو. کیونکہ عزاداری ہمارا ہدف نہیں ہے بلکہ ایک ہدف تک جانے کے لیے راستہ ہے.
عزاداری برپا کر کر ہم مقصد حسین کو سمجھ کر اس مقصد پر چل سکتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ مثلا ہم فرش عزا پر آ گئے تو یہی ہمارا مقصد، بس یہاں سے ہم سن لیا، کھانا پینا کھا لیا، گھر جا کے ختم، نہیں ایسا نہیں، بلکہ یہاں پر آپ سیکھنے آئے ہیں۔ فرش عزا مکتب ہے، فرش عزا درسگاہ ہے، فرش عزا اسکول ہے، کہ یہاں پر آپ آئیں، پیغام حسین ابن علی کو سمجھیں، حسین ابن علی کی معرفت حاصل کریں، اور پھر اپنی آنے والی زندگی میں سارا سال اس کو پریکٹیکلی اپلائی کرنے کی کوشش کریں۔ جیسے آج عید محرم آ چکی، محرم کا مہینہ گزر جائے گا، سفر گزر جائے گی، ربیع الاول 8 ربیع الاول میں فرش عزا اٹھا دیا جائے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ایام محرم گزر جائے اور ہماری حالت ویسی ہی ہو، جیسے سب توجہ سے سنیں گے، ہماری حالت ویسی ہو جیسے محرم آنے سے پہلے تھی۔ کوشش کریں کہ یہ سال 1444 ہجری کا جو محرم ہے یہ آپ کی زندگیوں میں بہت ساری تبدیلیاں لے کر آئے۔ کوشش کریں۔ کوشش کیسے ممکن ہوگی؟ یہ جو آداب آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں، ان آداب کو محروز خاطر رکھیں، ان آداب کا خیال رکھیں، تو انشاءاللہ خدا بھی آپ کی نصرت و مدد فرمائے گا کہ آپ امام حسین کی معرفت کو حاصل کریں گے، پیغام حسین ابن علی کو سمجھیں گے۔ میری بات توجہ سے سن رہے ہیں؟ پیغام حسین ابن علی کو سمجھیں گے، اور پھر جو پورا باقی سال ہے، پورا سال جو ہے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ پریکٹیکل کرنا ہے اس چیز کو جو آپ نے سیکھا ہے درسگاہ سے، کیونکہ مجلس جو ہے وہ مثلا ایام عزا کے لیے ابھی ایام چل رہے ہیں، سارا سال ہے، اس میں آپ نے یہاں سے سیکھ کر پورا سال اپلائی کرنا ہے۔ جس طرح سے پہلی مجلس میں میں نے عرض کیا تھا کہ موسم عزاداری ہے، موسم سوگواری ہے، لیکن یہ موسم آب و ہوا جیسا نہیں ہے کہ جیسے آب و ہوا کا موسم آتا ہے، سردی کا موسم آتا ہے، کیونکہ سردی کا موسم آتا ہے، سردی کا موسم چلا بھی جاتا ہے، گرمی کا موسم آتا ہے، گرمی کا موسم چلا بھی جاتا ہے، خزاں کا موسم آتا ہے، خزاں کا موسم چلا بھی جاتا ہے، لیکن یہ موسم عزاداری یاد دہانی کے لیے آتا ہے۔ یہ ہماری پوری زندگی پر محیط ہے، یہ ایسا نہیں کہ آتا ہے اور چلا جاتا ہے، نہیں، بلکہ یاد دہانی کے لیے آتا ہے کہ ہم پیغام حسین کو سمجھیں، پیغام حسینی کو سمجھ کر سارا سال ساری زندگی اس پر عمل کریں، کیونکہ امام حسین سے ہمارا رابطہ کس چیز کا رابطہ ہے؟ امام حسین سے ہمارا رابطہ رسول خدا فرماتے ہیں نا کہ حسین کشتی نجات ہے، نجات کی کشتی ہے۔ حسین ابن علی سے ہمارا رابطہ نجات کا رابطہ ہے، نجات کا رابطہ ہے۔ تو نجات جو ہے وہ چند دنوں کی نہیں ہوتی، ایسا نہیں ہے کہ مثلا 2 مہینے 8 دن کے لیے نجات چاہیے ہمیں، پھر جو ہے وہ ہم اپنی مرضی سے زندگی گزاریں، نہیں، نجات پوری زندگی پر محیط ہوا کرتی ہے۔